ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور سے آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور سے اثبات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا، اور وہ آپ میں سے ہو کر ہی جاری ہوگا، نہ الگ طور سے۔ وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے، اور اس میں نحوست ہے اور نبی کی حد تک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کہا کہ کنتم خیر امت، یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کیے جائیں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے، تو پھر خیر الامت کی بجائے شر الامم ہوئی یہ امت۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا تو یہ کل انعام بل ہم اضل ہوئی، اور بہائم سیرت اسے کہنا چاہیے، نہ یہ کہ خیر الامم۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی دعا بھی لغو ہو جاتی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوں کے پلاؤ زردے مانگنے کی دعا سکھائی ہے، اور ان کی جسمانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہیں تو باقی رہ بھی کیا گیا جس سے اسلام کا علوب ثابت ہوئے؟ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی، اور آپ حضرت موسیٰ سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی امت میں سینکڑوں نبی آئے، مگر آپ کی امت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر آپ میں سے ہو کر اور آپ کی مہر سے، اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں اس امت میں سے مکالمات اور مخاطبات کے شرف سے مشرف ہوئے، اور انبیاء کے خصائص ان میں موجود ہوتے رہے ہیں۔